امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیانت کی علامت ہے یہ کہ جب ان کا کوئی مسلک ہوتا ہے اور ان کے مسلک کے خلاف بھی روایتیں ہوتی ہے اور وہ قابل اعتبار ہوتی ہے، وہ بھی اپنی کتاب میں پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، لیکن ناپاک ہونے کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ بھی پیش کرتی ہے۔ چنانچہ یہاں جو باب ہے، دوسری نسخے میں باب بھی نہیں ہے، وہ گویا کہ پہلی روایت کے ساتھ ہی ہے، لیکن باب ہے تو یہ اس کے اندر مستقل کتے کے بارے میں، کتے کے جھوٹے کے بارے میں روایتیں ہیں کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ دے دے، اس سے پانی پی لے تو وہ ناپاک ہوگا یا نہیں، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے یا نہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن سے پانی پی لے، فلیغسلہ سبعا، تو اس کو 7 مرتبہ دھو دے، 7 مرتبہ دھو دے۔ چنانچہ 3 ائمہ اسی طرف گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام احمد بن حنبل، تینوں کہتے ہیں کہ ہاں صحیح روایت ہے، لہذا 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ باقی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دھوئیں گے لیکن ناپاک کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ امر تعبدی ہے، دھونے کے لیے کہا گیا اس لیے ہم دھوئیں گے۔ سمجھ گئی؟ اس کے بعد یہ روایت ہے، یہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار، وہ اپنے ابا یعنی عبداللہ ابن دینار سے بیان کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کتے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ، جو گلے ہوئے جو کیچڑ ہے، کہتے ہیں کہ پیاس کے مارے وہ کیچڑ کھا رہا تھا، بہت پیاس لگی ہے۔ فاخذ الرجل خفہ، ایک آدمی اپنے موزہ لیا اور اس سے پانی بھرا، فجعل یغرف له به، اس کے ذریعے سے پانی اٹھا کر کے اس کو پلانے لگا، حتی ارواہ، یہاں تک کہ اس کو سیراب کر دیا، گنہگار آدمی تھا۔ فشکر اللہ له، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا، اللہ نے شکریہ ادا کیا، کیا مطلب؟ اللہ نے اس کے اس کام کا بدلہ دیا۔ فادخلہ الجنۃ، چنانچہ اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک آدمی کا ہے، ایک مرد کا ہے یا عورت کا ہے، بہرحال عورت کا واقعہ بھی ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی کا، مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، جب انہوں نے اس کو پانی پلایا اور پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، معلوم ہوا کہ اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو کسی بھی جاندار کو اس کی خدمت کی وجہ سے اور اس کو پانی پلانے کی وجہ سے آدمی کا ثواب ملتا ہے نا، تو لہذا اس کو پلانا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اچھا، اس کے بعد احمد ابن شبیب کی جو روایت ہے، اس کے اندر یہ عبداللہ ابن عمر وہ اپنے باپ یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، کانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کتے کا آنا جانا باقی تھا، تقبل وتدبر یعنی کتا آتا جاتا تھا اس میں، لیکن فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، لیکن اس کی وجہ سے اس کو کبھی دھوتے نہیں تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب دھوتے نہیں تھے، معلوم ہوا کہ اس کا، چونکہ کتا عام طور پر جب چلتا ہے تو وہ اپنے زبان نکل کر چلتا ہے نا، تو زبان نکل کر چلے گا تو اس کا رال ٹپکے گا نا، تو رال ٹپکے گا، اگر وہ ناپاک ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے کیوں نہیں تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے دھوتے نہیں تھے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ ہم کہتے یہ بات نہیں ہے، کیونکہ پیشاب وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہی ہے کہ سوکھنے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح رال کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہ روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شکاری صحابی ہیں، شکار کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ وہ اصل میں کتا کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میں کبھی کتے کو بھیجتا ہوں شکار کے لیے، لیکن کبھی پاتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ اور ایک کتا مل گیا ہے نا، دوسرا کتا،
اس کے بعد وہ شکار وہ جو پرندہ ہو یا کچھ بھی ہو تو کہتے ہیں کہ وہ لاتا ہے، تو اب کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مت کھاؤ، اس لیے کہ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ، اس لیے کہ تم نے جو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے اپنے کتے کو چھوڑا ہے، لیکن دوسرے کتے کو بسم اللہ کہہ کے نہیں چھوڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو کہتے ہیں اذا ارسلت کلبک المعلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے تربیت یافتہ کتے کو چھوڑو، فقتل، اور وہ کوئی شکار کو مار ڈالے، فکل، تو اس کو کھاؤ، واذا اکل فلا تاکل، لیکن جب اس میں سے کچھ کھا لے کتا تو اس کو مت کھاؤ، کیوں؟ فإنما امسک علی نفسہ، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کبھی میں اپنے کتے کو بھیجتا ہوں لیکن اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی ملتا ہے، تو فرمایا کہ مت کھاؤ، اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھا ہے، دوسرے کتے کے اوپر نہیں پڑھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ روایت لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کتے کا شکار کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے، حالانکہ اس میں رال لگتا ہی ہے، لگے گا نا، تو کہتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ یہ کتے کا جو رال ہے اس کا جھونٹا ناپاک نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کتا جب جانور کو کوئی شکار کو پکڑ کے لاتا ہے تو کیا زندہ چبا جاتا ہے کیا پکڑ کے ہی؟ نہیں، اس کو تو یہ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، اس کے بعد کھاتے ہیں، ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تربیت یافتہ کتا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پکڑتا ہی ایسے کہ اس میں کوئی گندگی نہ لگے، ہے نا، رال تو لگتا ہوگا وہ، لیکن وہ اپنے لیے عام طور پر پکڑتا نہیں ہے، وہ تو اپنے مالک کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ ایک کتا تو ایسا وفادار جانور ہے، اس کو ایک آدھ مرتبہ کھانا دو تو وہ تمہارا مرید بن جاتا ہے کبھی کبھی، ہے نا۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے مالک کے لیے بالکل پکڑ کے جیسا کہ وہ ایسے ہی لاتا ہے، کبھی کبھی وہ اس کو ایسے چوٹ لگتا ہے شکار کو تو وہ مر بھی جاتا ہے، لیکن کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے اور تربیت یافتہ کتا ہے تو اس لیے وہ کھانا جائز ہے۔ بس۔